السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص کی کتنی برکت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں ہر ہفتے ہاسپٹل جاتا تھا، تو راستے میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے۔ میں نے ان سے سلام دعا کی۔ جناب میرے پیر و مرشد پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑی میں سے ہیں، ان کے پوتے ہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے، وہ مرید تھے۔ ان سے بات ہوئی، محبت بھری باتیں ہوتی گئیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، کہا کہ میں کارڈیالوجک میں یہاں ایکس رے کا کام کرتا ہوں، ڈاکٹر ہوں، ایکس رے کے ڈاکٹر۔ تو ان سے بات ہوئی، محبت بھری باتیں ہوئیں، گھر تک ویگن اسٹینڈ تک جو ہے باتیں ہوتی رہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے کانٹیکٹ نمبر لیا، تو میں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، پیارے بھائی، میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں اور فالج زدہ بھی ہوں، تو کوئی صورت اگر نکل آئے۔ کہا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ INR میں کرواتا ہوں، اس کی کوئی سولوشن نکل آئے تو یہ ہے کہ آپ سنڈے والے دن آتے ہیں، تو آپ وہ شیشی لیبارٹری والوں سے لے کر ڈاکٹر صاحب سے لکھوا لیں، وہاں سے لے کر، اور میرا بلڈ لے جائیں یہاں سے، وہاں سے ٹیسٹ کروا کے مجھے جو ہے وارفن جو کھانی ہوتی ہے روزانہ، مجھے بتا دیا کریں۔ انہوں نے کہا، موسٹ ویلکم، انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ تو میں نے اگلے اتوار ان کو دعوت دے دی۔ یہاں سجی مچھی ہمارے ہاں ملتی ہے، ہیڈ پانجن کے قریب، یہاں پہ ہیڈ پانجن پہ۔ تو سجی مچھی کھائی ہم نے، اور ان کے ساتھ خوب باتیں ہوئیں۔ ان کا بیٹا بھی تھا شایان۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو سلامت رکھے۔ محبت کرنے والوں کو جو ہے میں بہت محبت دیا کرتا ہوں، لیکن ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو بہت اچھے انسان تھے۔ تو ابھی تک جو ہے مجھے وہاں نہیں جانا پڑتا۔ اگر جانا بھی ہوتا ہے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں، وہ پرچی بنوا لیتے ہیں، تو میں جاتا ہوں پرچی لے کر لیبارٹری میں، بلڈ دے کر میں پھر چلا جاتا ہوں۔ ان کے ساتھ چائے بھی پیتا ہوں، چائے پی کر پھر میں چلا جاتا ہوں۔ جب اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ اٹھا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اٹھا کر ڈاکٹر اجول صاحب ہیں یہاں پہ بہاولپور وکٹوریہ میں، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، اور بہت محبت والے انسان ہیں۔ ان کو دکھاتے ہیں، وارفن جو ہے وہ ٹیبلٹ وہ بتا دیتے ہیں کہ ابھی اسی طرح کھانی ہے یا پھر بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے، وہ پھر بتا دیتے ہیں فون پہ۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو سلامت رکھے جو انسانیت کے لیے کام آتے ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں ان کو، میں نے کہا ہے کہ ہم ساری رات عبادت کریں، تہجد پڑھیں، ولی اللہ نہیں بن سکتے، مگر آپ انسانیت کی خدمت کر کے ولی اللہ ہیں۔ یہ ولیانہ شعبہ ہے، اگر انسانیت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو ولیانہ شعبہ ہے۔ آپ کے میں ہاتھ چوموں گا، اور اللہ آپ کو مزید توفیق دے کہ انسانیت کے ساتھ بھلائی اور احسان کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوائی بعد میں اثر کرتی ہے، ڈاکٹر کا اخلاق جو ہے انسان کو، مریض کو پہلے ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی با اخلاق بنائے، اور ہر شعبے میں جو اچھے لوگ ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے سر کے پیچھے، آپ کے پیچھے جو ہے یہ ادارے چل رہے ہیں، ایسے لوگ نہ ہوتے تو ادارے جو ہے دھڑام کر کے گر جاتے ہیں۔ اللہ پاک مزید اچھے انسان پیدا فرمائے، اور خوبی جو ہے بیان کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحائف اور تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو آج ہماری محبت کیوں کم ہوتی ہے؟ تحفے دیتے ہیں کہ آج میں نے دیا ہے، کل یہ مجھے دے گا، یہ طمع اور لالچ ہوتی ہے۔ اخلاص چلا جاتا ہے، تب پھر جو ہے انسان کی وقت اور اخلاص کی قدر و منزلت، انسان کی قدر و منزلت جو ہے وہ نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر وہ جب آئے مجھے ملنے، تو انہوں نے میرے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ میرا دل چاہا، میں نے چھوٹا شہد جو ہے وہ ان کے بچے کے لیے دیا، سردیاں بہت ہیں تو بہت خوش ہوئے۔
دوسری مرتبہ میں گیا، 15 دن تک وہ چلی۔ 15 دن کے بعد پھر میں نے شہد جو ہے وہ لے گیا۔ انہوں نے مجھے نہیں کہا، میں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، میری یہ محبت ہے، میری محبت نہ ٹھکرائیں۔ جب انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ احسان کر رہا ہوں، اب شادیوں میں دیکھ لیں، شادی میں جو ہے 1000 دے گیا تھا، آپ جو ہے 1000 تو آگے چلانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے 1200 کر دو۔ تو اگر کوئی نہیں گیا، کوئی اس کی مجبوری بھی ہے، تو وہ پھر کہتے رہتے ہیں کہ جی پیسے اٹیر کر یا کھانا کھا کر شادیاں بیاہ پہ کھا کر پھر نہیں آتے۔ تو یہ تو بس یہی ہے کہ ہم صرف طمع لالچ کے پیچھے جو ہے ہم اب دیکھیں اخلاص کی کیا برکت ہے۔ غیر صحابی چاہے ولی اللہ کیوں نہ ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابی جو ہے میرا ایک جو مٹھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس احد پہاڑ سونا جو ہے وہ اس کا اخلاص کا جو ہے خرچ کیا ہوا اللہ کی راہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ احد پہاڑ سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اخلاص کی برکت۔ حضرت میرے مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احسان کرنے والے کے شر سے بچو۔ ان کا بھی مفہوم بے عینی یہی ہے کہ جب ہم احسان کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کرتے، بندے کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ کل کو جو ہے میں ایسے کوئی کام نکلواؤں گا، تو پھر اس کا شر جو ہے ہمارے لیے پھر تیار ہوتا ہے، ہم اسی سے ہی ڈسے جاتے ہیں۔ وہ تیار ہوتا ہے ڈسنے کے لیے کیونکہ ہم بالکل پر اعتماد ہوتے ہیں۔ تو میرے مولا کا بھی فرمانا یہی ہے، میرے مولا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ اخلاص کی بہت برکت ہے۔ اگر اخلاص سے کیا جائے کام تو وہ پایہ تکمیل تک جاتا ہے، تا دیر رہتا ہے، کافی عرصہ رہتا ہے تعلق۔ تو اسی لیے اخلاص کی ایسی قیمت ہے کہ آپ نے سن لیا، اگزامپل علماء سے بھی سنتے ہیں، صحابی رسول جو مٹھی خرچ کرے اللہ کی راہ میں اور اس کے اخلاص کو غیر صحابی ولی اللہ ہو، چاہے محدث ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کتب ابدال ہو، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اس کے جو مٹھی کو ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اس نے جو اخلاص کے ساتھ جو کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تعلق بھی ہے، تعلق بھی بڑھتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، اور کام بھی آسان ہوتے ہیں، محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔